اس کے بعد اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ اس حج کے لیے کئی زمانے ان کو چھوڑا نہیں گیا صحابہ کو۔ اب ابتداء جہاد، اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاد کی اجازت نہیں تھی، اب اجازت مل گئی۔ اذن للذین یقاتلون، جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے مشرکین کی جانب سے، ان کو قتال میں اور جہاد میں اجازت مل گئی، ان کو اجازت مل گئی۔ اب ہندوستان کے علماء ان کی مجبوریاں ہیں، ہندوستان کے علماء ان کی مجبوریاں ہیں، اس لیے وہ جہاد اقدامی کو کہتے ہیں، جہاد اقدامی کی اجازت ہے، جہاد دفاعی نہیں، جہاد دفاعی کے، جہاد اقدامی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فتنہ سب سے پہلے شبلی نعمانی نے کھڑا کر دیا، اس کے بعد یہ حسن البنا وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ کے پاکستان کے اندر تو بھی اس سے بڑے بڑے فتنے ہیں۔ جہاد دفاعی کی اجازت ہے کہ کافر آپ کے اوپر آ جائے، لیکن جہاد اقدامی آپ کافروں پر حملہ کریں ابتداً، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان میں یہ جو بڑے بڑے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ یہ جو وحید الدین خان ہے، فلانا فلانا، یہ سارے اسی قسم کے آدمی قابل ہے، لیکن قابلیت جب اللہ کے دین کے مطابق صحیح استعمال نہ ہو تو اس قابلیت پر خدا کی لعنت ہو، اور کیا کر سکے، سمجھے؟ کچھ علماء تو جیسے مجبور ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تحریف کا راستہ ان کو کسی نے دکھائے، سمجھے؟ اس لیے جہاد دفاعی بھی ہے اور جہاد اقدامی بھی ہے۔ یہ جہاد دفاعی پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلالت کر رہی آیت۔ اذن للذین یقاتلون، اجازت مل گئی قتال میں اور جہاد میں ان لوگوں کو جن سے لڑائی ہوتی ہے مشرکین کی جانب سے، کیوں؟ بأنہم ظلموا، کہ یہ مظلوم ہیں، اذن کے ساتھ متعلق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَدِيرٌ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، کریں جہاد، اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ اور الذین سے اللہ کرو، اذن للذین، اس الذین سے بدل ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو گھروں سے ناحق مظلومی حالت میں نکالا گیا، بغیر حق، اخرجوا من دیارہم، حال کون مظلومین، مظلومی وہ بغیر حق اس کو نہیں، الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ مستثنی منقطع، ہاں یہ ان کا قصور ہے کہ ربنا اللہ وہ کہتے ہیں، باقی جہاد کی مشروعیت ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بدماشوں کو بعضهم بدل ہے الناس سے، بدماشوں کو اللہ نہ ٹالے ببعضٍ مجاہدین کے ذریعے سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، وہ عبادت گاہیں جو راہبوں کے، عیسائیوں کے راہبوں کے جنگلات میں بنتے ہیں، وَبِيَعٌ، اور گرجائیں جو ان کے عیسائیوں کے عام گرجا گر، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت خانے، وہ مساجد، و مسلمانوں کے مساجد، یذکر فیہا اسم اللہ، یہ صفت مساجد کے جس میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا، پھر یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جہاد کے ذریعے سے عبادت گاہیں بھی محفوظ رہتی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو آیت کیا ہے، تحفظ فراہم کر رہی ہے عیسائی اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کے۔ جی ہاں، اس میں کیا ہے، آپ کے ملک کے اندر حضرت عمر گیا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، سمجھے؟ حضرت عمر گئے، دوسرے آپ ان کی گرجا گھر میں جا سکتے، وہ کر سکتے، سمجھے؟ ہم تو ہمارے ملک میں رہیں، ٹیکس ہمیں دے دیں، سمجھے؟ ملک میں رہیں، اپنا گرجا گھر بنائیں، اپنے گرجا گھر کے اندر وہیں چھپ کر کے، لیکن عام اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی، بالادستی جو حاصل ہوگی، سمجھے؟ بالادستی جو حاصل ہوگی، اور اللہ آپ کا وہ اسلام کو، صرف اسلام کا، باقی یہ کیونکہ عبادت گاہیں وہ ہمارے ملک میں، اس میں کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ عبادت گاہیں ہوں، لیکن اس میں عیسائیت اور یہودیت کے پرچار کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی، جیسے آدمی چھپ کر کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اسی طرح عبادت گاہوں میں تم کو، لیکن شان و شوکت جو ہوگا وہ اسلام کا ہوگا۔ اڑے کچھ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا یہ مولانا، باقی ان کو تباہ تھوڑی کرنا ہے، اسلام زوری کسی پر لاگو تو نہیں کرنا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ بعضهم بدل بنے گا الناس سے، یہ مفعول بھی ہے دفع مصدر کے لیے، سمجھے؟ بِبَعْضٍ متعلق اس کے ساتھ، یہ ہو گیا مبتدا پورا، سمجھے؟ اور خبر موجود اور معذوف ہوتی ہے، لَهُدِّمَتْ، یہ لولا کا جواب ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، وہ عبادت گاہیں راہبوں کی گرجے، وَبِيَعٌ، عام گرجا گر عیسائیوں کے، وصلوات، اور کلیسا جو کہ یہودیوں کے ہوتے ہیں، وہ مساجد و مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ذکراً کثیرا، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ سارے پھر ڈھا دیے جائیں گے۔ جہاد تو ہے عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے، جہاد تو ہے عزتوں کے تحفظ کے لیے، جہاد تو ہے غیرت کی بقا کے لیے، جہاد تو ہے ملک کے بقا کے لیے، جہاد تو ہے بے حیائی کے سامنے ایک سد سکندری ہے، یہی چیز ہے اور کیا ہے؟
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ ہمارے پاکستان کے علماء، ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی دے دے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی دے دے، آپ کے اولاد کو دے دے، کوئی پتہ نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ ہم غریبوں کا تو میں اس قسم کا مجرم ہوں کہ میں نے کسی کو چھوڑا بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، آپ اس زندگی میں دیکھ لینا کہ کیا ہوگا۔ یہ سارے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ جن کی ٹوپیوں کے 150 سوراخ ہے، یہ ملک کو فتح نہیں کریں گے۔ یہ بستر اٹھا کر کے نکلنا، اس سے انقلاب نہیں آئے گا، انشاءاللہ آئے گا کہیں سے نہ کہیں سے، یقیناً ایجنسی اور یقیناً غلط قسم کے لوگ مجاہدین میں گھس کر کے ایک پاکیزہ فریضہ کو وہ بدنام تو کرتے ہیں، لیکن کب تک سمجھے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عزت مجھے اور آپ کو عزت ہے، اگر ہے وہ ان کالی پگڑی والوں کی وجہ، بغیرت قسم کا وہ مولوی ہے جو کہتا ہے کہ میرا روب ہے اہل اقتدار پر، یا میرا روب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کس پر؟ اس پر، عوام پر اور ملک پر اور انگریز پر میرا روب ہے۔ خدا کی قسم جھوٹ ہے، سمجھے؟ کوئی بھی نہیں ہے، میرا اور آپ کا روب نہیں ہے، روب اس کالی پگڑی کا ہے۔ میں خود یہ کالی پگڑی جب پہنتا ہوں نا، سفر کرتا ہوں ایئرپورٹوں پہ، اس طرح لوگ ہلتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری اس پگڑی کا آپ کے اس ایئرپورٹوں پہ 3 4 جگہوں میں تلاشی ہوتی، جبکہ ایئرپورٹ کے اندر لوگ مجھے جانتے ہیں، یہاں ایئرپورٹوں میں دوسری جگہوں میں بہت جانتے ہیں، سمجھے؟ لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود بہت سے لوگ ہنستے ہیں، وہ جاننے کے باوجود وہ خوف زدہ ہے، وہ ہماری پگڑی کے جو وہ راڈار کہتے کیا کہتے ہیں اس قسم کے، وہ لگا کر کے پگڑی کو اتار دیتے، سمجھے؟ کلین شیو آتے تو کلیئر ہے، جاؤ۔ اللہ نے اس پگڑی کا ایسا روب رکھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اتنا روب ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سمجھے؟ ہم لوگ خانقاہوں میں بھی کام کر رہے ہیں، اللہ دین کا کام لے رہا، بہت اچھی بات ہے، خطیبوں سے کام اللہ لے رہا ہے، اور ہر طرح سے یہ کام ہے، مدارس سے اللہ کام لے رہا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، ختم نبوت سے بھی انکار نہیں، لیکن دنیا کا پیشاب اگر خطا ہو گیا نا، دنیا کا جامہ جو گیلا ہے وہ کالی پگڑیوں سے، دنیا کا جامہ جو گیلا ہو چکا ہے انگریز کا اور اللہ کے دشمنوں کا، وہ آپ کے کالی پگڑی سے، جتنا بھی ہے وہ خطرناک قسم، سمجھے؟ ایک دن کوئی وزیر پٹھان نے آ کے 3 4 گاڑیاں پٹھانوں کی تھی، ایک پجارو گاڑی میں مجھے انہوں نے بٹھایا، ہمارے سامنے ایک وزیر رہ جا رہی تھی، سمجھے نہیں ہے؟ شارع فیصل پر اتحاد ٹاؤن میں جلسہ تھا، میں جا رہا تھا، تو شارع فیصل تو بہت بڑا روڈ ہے، تو جیسے وہ سامنے سے یوں، تو یہ پٹھان بھی بڑے بڑے ان کے بال تھے، کالی پگڑیاں اور پجارو گاڑیاں ان کی، انہوں نے اٹھائی ہے، آپ یقین کریں کہ ان کے رنگ اڑ گئے، یہ بھی تیزی سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور جیسے ہمارے قریب سے وہ، ہم بھی ان کے قریب جا رہے ہیں، میں نے کہا یہ پٹھانوں کو، میں نے کہا اللہ کے لیے بابا پیچھے ہٹو، وہ نکل جائے، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہماری بہن جو ہے نا وہ فارغ التحصیل ہو جائے، سمجھ میں نہیں ہے؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، سمجھ رہی میں کہ ہاں، ایسے نہ ہو کہ ہماری یہ ہمشیرہ جو ہے نا کیا ہے، جو ملک کو چلا رہی ہے، سمجھ رہی میں کہ یہ فارغ، برا حال ان کا، رنگ اڑ گیا، سمجھے میں لوگوں، بہت برا حال ہوتا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ مدد فرماتے جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کی دین کی مدد، مَن يَنْصُرُ اللَّهَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ اللَّهَ، جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کی دین کی، اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ، قوت والا بھی ہے اللہ کی ذات، عزیز غالب بھی ہے، قوت بھی دے گا اور غلبہ بھی دے گا اپنے ماننے والوں کو۔ الذین ان مکنہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آپ ما قبل یہ بدل بنائے اس کو من سے، ان اللہ لا، یہ کیا ہے، من ینصرو، یہ من آگے اس سے بدل بنا دے، یا ہم الذین مبتدا خبر، فرماتے کہ جو اللہ کی مدد کرنے والے وہ کون ہیں، یا اللہ والے، ہم الذین ان مکنہم فی الارض، زمین میں جب ہم کو جمع دیں گے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، امر بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اور فرماتے کہ اچھے سب کاموں کا اچھا انجام وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وللہ
عاقبۃ الامور عاقبۃ الامور اللہ للہ اللہ، تمام اچھے انجام تمام کاموں کا وہ اللہ ہی کی جانب ہے، اس لیے وہ اللہ ترجع الامور آپ کو بتا رہے۔ لہذا آپ کہیں غلبتکم امر من الامر وکل امر یرجع اللہ فالغلبۃ ترجع اللہ۔ سمجھ شریف میں الہزیمۃ امر من الامر، ہزیمت شکست بھی امر من الامر، یہ بھی ایک امر ہے، وکل امر یرجع اللہ، ہر امر اللہ کی طرف جاتا ہے، فالہزیمۃ ترجع اللہ، شکست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، شکست اور فتح سب تمام امور اللہ کے ہاتھ میں۔ خوشی ایک امر ہے، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، خوشی اللہ کے ہاتھ میں۔ غمی ایک امر ہے، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، غمی اللہ کے ہاتھ۔ یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا فلسفہ جو بار بار آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ شریف، آپ خود اللہ کے مملوک ہیں تو آپ کے افعال بھی اللہ کے مملوک، آپ خود اللہ کے مخلوق ہیں، میرے افعال بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ جب اللہ میرا خالق ہے تو میرے افعال کا بھی خالق ہے، سمجھے؟ میں اپنے افعال کا کاسب تو ہوں لیکن اپنے افعال کا خالق نہیں ہوں۔ اڑے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ گلے جی وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کر دیں فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جا، فلا تحزن، پریشان نہ ہو جاؤ، کیوں؟ لأنه قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، یہ تسلی حضرت کو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ جزا فقط کذبت جزا نہیں بنے گا، خیال کر لینا مولوی صاحب۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَن، پریشان نہ ہو جاؤ، فقط اس لیے کہ لأنه قد كذبت قبلهم، ان سے پہلے قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین، یہ سارے مکذبین گزرے، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، لیکن آپ کا آئیڈیل موسیٰ ہے، اس کو الگ کر دیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشوا اور مقتدی موسیٰ ہے، جو میں کئی دفعہ جو میں روتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اس لیے موسیٰ کو الگ کر دیا، اس کی بھی تکذیب ہوگی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں مہلت ڈھیل دیتا ہوں کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر ان کی گرفت کرتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي، دیکھو میری گرفت کیسے ہوتی ہے۔ نکیر مصدر فعیل کے وزن پر، خیال کر لینا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بستیاں، ہو گیا یہ کائن ممیز ہوگا، قریتن اس کی تمیز، اہلکنا اس کے لیے خبر، کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہا ضمیر سے حال بنے گا، وہی ظالمتن، کفر کر کے انہوں نے ظلم کیا، فہی خاویۃ علی عروشہا، آج اپنے چھتوں پر یہ ہے کہ گرے ہوئے ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ مِّن بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، کتنے کنویں پانی والے کہ اس وقت یہ ہے کہ وہ بالکل متروک ہے۔ وقصر مشید، کتنے مضبوط قسم کے بلڈنگیں ہیں، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ سارے کے سارے گئے۔ ایغفلون، اس کے باوجود بھی غفلت سے کام لیں گے۔ فلم یسیروا فی الارض، یہ زمین کے اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سیر نہیں کرتے، کہ فَأَن تَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، کہ اللہ ان کو اس قسم کے دل دے دے کہ یعقلون بہا، جسے یہ سمجھ پائے، او آذان، ایسے کانوں کے یسمعون بہا، جن سے یہ حق کو سن لے، لیکن ایسا نہیں۔ فإنہا، یہ ضمیر شان ہے مولانا، ضمیر قصہ، ضمیر شان۔ فإنہا لا تعمل ابصار، ابصار الکفار، اصل میں آنکھیں نابینا نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب، اصل میں نابینا ہوتے القلوب، وہ دل، التی ہی کائنۃ فی الصدور، جو سینوں میں جو دل ہوا کرتے، التی صفت بنے گا القلوب کے لیے۔ اور امی یاما، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو بتائے یہ آتا ہے اس کے لیے آنکھوں کی نابینا کے لیے، اور امی ہے یامہ ہو، وہ دلوں کے لیے آتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس جگہ اس کی مثال دی، فی طغیانہم یامہون، جو الف لام میں آیا، وہاں میں نے دونوں میں فرق آپ کو بتایا تھا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ وہی حال ہے ان کے، عذاب جلدی میں آپ سے مانگتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے، شریروں کو چھوڑے گا نہیں، اللہ وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، ارے عذاب مٹھائی کا ڈبہ تھوڑا ہی ہے، عذاب وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، عذاب کے دنوں میں سے ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ عذاب کے دنوں میں سے، سمجھ شریف آپ خود دیکھیں، اللہ اللہ، آپ کو کہیں کہ پورا دن مرغا بنو، دن کیسے جلدی میں گزر جاتا ہے مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کہیں کہ مرغا بنو، پھر گھڑی کو دیکھو گے، مرغا بن کر کے ایسے پھر گھڑی کو دیکھو، پھر مرغا بن کر کے پھر ہے یہ دن اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے،
یہ بوری اپنے کندھے پہ رکھو پورا دن، اب بار بار گھڑی کو دیکھو گے کہ یہ کب یہ بوری جو میرے کندھے پہ رکھے ہوئے، ویسے تو چٹکیوں میں دن گزر جاتے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جہاں عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ایک دن جو ہے نا 1000 سال کے برابر ہو جاتا، سمجھے؟ یا مصیبتیں ہوتی ہے، یجعل الولدان شیبا، نوجوانوں کو، بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ آپ بھی دیکھیں اب بھی فرق ہے، جو ٹھنڈے ملکوں میں وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، جو ٹھنڈے ملکوں میں خوشحال قسم کے لوگ، اور جو گرم ملکوں میں رہتے وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے۔ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ تم لوگ کوئی نئی مخلوق ہو، سمجھ؟ جو ٹھنڈے ملکوں میں جو رہنے والے ہیں بشرطے کہ خوشحال ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا۔ غریب قسم کی بیوی آپ کو مل جائے، دیر تک آپ کی گاڑی چلے گی۔ ایسی بیوی ملے جو تیرا گلا دبائے، پھر میرے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب۔ ابھی تو مجھے بھی یہ ہے کہ 56-57 سال پورے ہو رہے ہیں، 56-57 میں ہم نے ہزاروں کو پڑھایا، خدا کی قسم ہمارے سامنے بڈھے ہو گئے ہمارے شاگرد، وہ بھی مرے، بڈھے ہو کر کے مر گئے۔ حالات ان غریبوں پر اس قسم کے آ گئے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آج یہ جو سبق میں آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، میں نے کہا کب کیا فاضل ہے؟ کہتے 87 کے۔ میں نے کہا میں بھی تو 87 کا فاضل ہوں، لیکن اس طرح ختم نہیں ہوں کہ جس طرح آپ۔ حالات ہر بندے کے الگ الگ ہوتے ہیں، جہاں لوگ راحتوں میں ہوتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے، سمجھے؟ جھگڑالو قسم کی، بے دین قسم کی بیوی آپ کو مل جائے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ کو ایک بندہ دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے، اتنا خوبصورت نوجوان، سمجھے؟ اس لیے وہ جو جملہ جو میں آپ سے کہتا ہوں، یا اللہ بیوی کے ڈسنے سے بچا دے، سمجھے؟ سام کا ڈسا ہوا بچ سکتا ہے، باولے کتے کا بچ سکتا ہے، لیکن بیوی کا ڈسا ہوا، بیوی نے جس کو ڈسا ہے وہ کبھی بچے گا نہیں، اس کا برا حال ہوگا۔ آیا سمجھ؟ دریاؤں میں جو لوگ کام کرتے ہمارے بلوچ لوگ خوشحال ہے، بہترین کھانا ہوتا ہے ان کا، جو تمہارے وزیر بھی ایسے نہیں کھا سکتے، یہ جو ایرانی جس انداز میں کھاتے ہیں۔ لیکن 35 سال کا بڈھا ہو گیا، 40 سال کا بالکل بڈھا، یہ ہاتھوں کے بالوں کے سفید ہو جاتے۔ بدریا در منافع بے شمار است، بدریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت بر کنار است۔ دریا کے اندر مولانا جانا کوئی آسان نہیں ہے، عذاب مانگتے، بڑا شوق ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ إِنَّ يَوْمًا كَائِنًا عِنْدَ رَبِّكَ، اللہ کے پاس کا ایک دن، عذاب والا دن، کائن کالف سنۃ، یہ 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدونہ، جو تم دنیا کے دن جو شمار کرتے ہو، سمجھے؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، یہ ہو گیا مبتدا، عملت لہم، ہم نے ان کو ڈھیل دی، وہی ظالمۃ، انہوں نے ظلم کیا، ثم اخذت، پھر پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، إِلَيَّ مَصِيرُ كُلِّ قَرْيَةٍ، إِلَيَّ مَصِيرُ كُلِّ ظَالِمٍ، ہر ظالم میرے پاس آئے گا، سمجھتا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اب یہ کہ جو عذاب جلدی مانگتے اس کو بتاتا ہے، جواب دیتا ہے، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اس کا جواب ہے میں نبی ہوں، عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں نذیر مبین ہوں، عذاب لانا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کے اچھے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، باقی جو لوگ دوڑ لگاتے کوشش کرتے ہماری آیت میں، درا حال ہے کہ وہ ہمیں عاجز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سے غالب آنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ، یہ ہو گیا مبتدا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، خدا کے ساتھی نہیں ہے۔ اڑے کچھ پلا پڑ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ماننے والے بن جائیں۔ اللہ بتاتے کہ نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، ہر نبی کے ساتھ کڑ 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 لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے، سمجھے؟ آپ کی تمنا ہوگی، لیکن یہ کہ اس طرح آپ سے اب اس آیت کو سمجھ لینا، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، من زائد ہے، آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی بھیجا نہیں مگر الا اذا تمنا، جب یہ کہ نبی کوئی قرات کرتا ہے، جب بھی کوئی نبی اللہ کے حکم کو پڑھتا ہے، تمنا کمانا کرا الک شیطانو، تو شیطان ڈال دیتا ہے
فی امنیتی اے فی اسناء امنیتی فی اسناء قراتی، اس کے قرات کے دوران شیطان وساوس ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، فینسخ اللہ، پس اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، یرفع اللہ کے معنی میں مٹانے کے معنی میں، مٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، ما ان وساوس کو کہ یلکی ہی شیطان جن کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، جو آیت نبی تلاوت کرتا ہے ان کو اللہ مضبوط محکم بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علیم حکیم ہے۔ یہ اس لیے اللہ کرتا ہے علیم، حکمت اس کی، لیجعل ما یلقیہ الشیطان، تاکہ شیطان نے جو وسوسے ڈال دیے ان کو اللہ تعالیٰ فتنۃ للذین، ان لوگوں کے لیے آزمائش بنائے، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے، وان الظالمین لفی شقاق بعید، ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ جان لے اہل علم، انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے، فیؤمنوا بھی، اس پر ایمان لائے، فتخبت لہ قلوبہم، لوگوں کے دل جھک جائے اس کے سامنے، نرم ہو جائے، وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا، ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ من القرآن، قرآن کے متعلق کافروں کے دل میں ہمیشہ شک رہے گا، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا یہ کہ سخت دن کا اللہ کا نام مبارک اور سخت دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے، تو پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب آپ کے جلالین نے اور دوسروں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ نجم اس آیت کا یہ کہ کوئی بھی نبی پڑھتا نہیں الا اذا تمنا، مگر جب پڑھتا ہے تو القى الشیطان فی قراءتہ، شیطان اس کے قرات کے اندر کچھ ملاتا ہے، پھر شیطان گڑبڑ اس کی قرات میں ملاتا ہے، لہذا کا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى تلك الغرانيك العلا وإن شفاعتهن لترتجى۔ یہ نبی نے پڑھا ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے اسی آواز میں نبی کی زبان پہ پڑھا، نبی کی زبان پہ شیطان نے اسی آواز میں، نبی جس آواز میں پڑھ گا کیا پڑھا، ومناۃ الثالثۃ الاخری، شیطان نے کہا تلک الغرانیک العلا وان شفاعتهن لترتجى۔ نبی کی قرات چل رہی ہے، اسی دوران شیطان نے اس کے ساتھ ملایا، یہ اس شیطان کو علامہ سیوطی نے دیکھا، وہ جو شیطان آیا نبی کی آواز میں، نبی کی قرات کے دوران، نبی کی قرات نے شیطان ملاوت کی، یہ سیوطی کو یہ آیت سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ یہ قرآن اس قسم کا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، شیطان سے بڑا باطل کائنات میں کون ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور پھر نبی کی زبان میں، نبی کی آواز میں، نبی کی قرات میں، نبی کی قرات کے دوران وہ اس طرح ملاتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی قرات کو الگ کرتا ہے، نبی کی قرات کو الگ چھوڑتا ہے کہ یہ وہی ہے اور وہ جھوٹ ہے۔ میں نے عرض کیا اس شیطان کو علامہ سیوطی نے دیکھا، سمجھے، اس قسم کی فضول قسم کی باتیں کر کے اللہ۔ اب آیت کا مقصد سمجھو، ہر نبی کو آزمائشوں سے ہر نبی گزرا ہے، لیکن الا اذا تمنا، جب بھی کوئی نبی قرات کرتا ہے، القى الشیطان، شیطان اللہ آپ کا بھلا کرے ڈال دیتا ہے، فی اسناء قراتی، فی امنیتی، فی قراتی نہیں، امنیہ قرات کے معنی میں مضاف محذوف نکالیں گے، فی اسناء قراتی، اس کی قرات کے دوران اللہ آپ کا بھلا کرے شیطان ڈال دیتا ہے، کیا وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں، القى الشیطان فی امنیتہ الوساوس، وساوس ڈالتا فی قلب النبی نہیں، فی لسان النبی نہیں، بلکہ فی قلوب الناس، سمجھے، قرآن کہتا ہے اور نبی کہتا ہے، نبی کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، شیطان کہتا ہے دیکھا جی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام ہو اور ذبح کرو تم لوگ تو وہ حلال ہے،
اور جس کو یہ ہے کہ اللہ مار دے وہ حرام ہے۔ یہ اپنے نبی کو دیکھو، یہ تمہارا نبی کہتا ہے کلو مما ذکر رسم اللہ علیہ، جس پر بسم اللہ پڑھا جائے اس کو کھاؤ۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بسم اللہ اور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، تم لوگ ذبح کرو، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، جس کو تم مار دو بسم اللہ پڑھ کر کے یہ حلال ہے۔ ارے ایسے اسلام کو سلام ہو، یہ اسلام ہمیں یہ وساوس ہے، یہ وساوس ہے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے اچھا جواب دیا، اس نے کہا ایک ٹوٹی تمہارے پاؤں کے درمیان میں اللہ نے ایک نلکا لگا دیا، اس کا پانی پی لو، تم اس کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ اور وہ جو نلکا تم اپنے ہاتھ سے لگاتے ہو اس کا پانی کیوں پیتے ہو؟ جو نلکا تم لگاتے ہو تو اس کا پانی پیتے ہو، لیکن اللہ نے جو نلکا لگایا ہے اس کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ یہ کوئی دلائل ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے؟ اب آپ کو مسئلہ ہے تو اس قسم کے وساوس شیطان دل میں ڈالتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان اس قسم کے جب بھی نبی تلاوت کرتا ہے تو الکا شیطان، اب دیکھو غور کرو، الکا شیطان فی امنیتہ، اس کے قرات کے دوران شیطان وساوس ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے بعد فینسخ اللہ، نسخ کا معنی رفع کا کر دو، نسخ کا معنی مٹانے کے کر دو، بس اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ما الکاہ الشیطان، شیطان نے جو وساوس ڈال دیے ان کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، نبی نے جو تلاوت کی ہے وہ محکم بنتے ہیں، ان کو مضبوط کر کے رکھ دیتا ہے۔ شیطان یہاں نہیں آیا نبی کے زبان پر، واللہ علیم حکیم۔ لیجعل، یہ اس قسم کے امتحانات سے اللہ دو چار اس لیے کرتا ہے، لیجعل، یہ حکیموں کے ساتھ متعلق ہوگا یا ینسخوں کے ساتھ، لیجعل ما یلقیہ الشیطان، کہ شیطان نے جو کچھ وساوس ڈالا اس کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے فتنۃ للذین فی قلوبہم، یہ فی قلوب مرض، منافقین کے لیے، والقاسیۃ قلوب، جن کے دل سخت ہو چکے ان کے لیے یہ آزمائش ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ الذین فی قلوبہم مرض، یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ صلہ بنیں گے الذین کے لیے، اور پھر یہ الذین معطوف علیہ، قلوبہم یہ فاعل کاسیت کا، کاسیہ کا پھر عطف ہے للذین پر، سمجھے جار مجرور، فتنتن کے فتنتن مفعول ثانی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مفعول ثانی ہو گیا یجعلوا کے لیے، ما یلقی شیطان مفعول اول، یہ جار مجرور متعلق ینسخو کے یا حکیم ان کے ساتھ متعلق، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ ارے اب تو کوئی اشکال ہی نہیں مولانا، اس کے قرات کے دوران سنتے ہوئے نبی کی قرات کو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ باقی نبی کی قرات میں وسوسہ، نبی کی قرات میں کچھ ملا ہے اور یہ لایا، تلک الغرانی کل علا وان شفاعتہن لترتجا، یہ جو بت ہے ہمارے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے بت ہے اور یہ اللہ کے لاڈلے بلبل ہے، اور ان کی شفاعت کی قبولیت کی امید رکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کو جب کافروں نے سنا، فسجد معہ المسلمون، مسلمان بھی سجدے میں گئے، وسجد معہ المشرکون، مشرک بھی سجدے میں گئے، کہ چلو محمد تو ہمارے لات اور منات اور عزا کو بھی مانتا، اور محمد اعتراف بھی کرتا ہے کہ تلک الغرانی العلی وان شفاعتہن لترتجا۔ سیدی نے اچھا کیا، لوگوں کو بہت اچھی ترغیب دے دی، سمجھے، کافروں کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کی زبان سے بھی تمہاری تائید نکل گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے اس تائید کی، شیطان نے تائید کرائی تھی۔ یہ شیطان آیا کس طریقے پر، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ ان عفریتا تفلت علی البارحۃ، بخاری میں ہے، رات کو بدمعاش قسم کا جن آیا تھا، میں نے پکڑا اس کو، سمجھے، یہ آئے میرے نبی کی زبان پہ آ جائے شیطان، سمجھے، ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحۃ، میں نے اس کو پکڑ کر کے میں نے باندھا، میرا جی چاہتا کہ میں اس کو صبح تک چھوڑ دوں۔ فرمایا کہ لولا دعوت اخی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فاردت ان اربطہ بساریۃ من سوار المسجد، میں نے، بخاری کے الفاظ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھو، لیکن ولولا دعوت اخی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائی کا یہ دعا نہ ہوتی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میں اس کو چھوڑ دیتا، صبح کو آپ لوگ دیکھ لیتے، لیکن بھائی جان کی دعا یاد آ گئی، میں نے کہا چل جا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا دوسرے، شیطان ہوتا کیا کہ جو میرے نبی کے ساتھ، ارے شیطان کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ بھی ان جنات سے جتنا ڈرو گے اتنا مرو گے۔ اب وہ بھی سن رہے ہیں کہ مولوی منظور کس طرح گالیاں دے رہا، سمجھے، یہ ہے خبیث قسم کی مخلوق، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ کے کسی کو جن آتے ہیں تو کہتے ہیں اصابہ جنن اصابہ جنن اصابہ جنن، عورت ہو تو اصابہ جنن، اور مرد ہو تو اصابہ جنن، جن چڑھ گیا مولوی صاحب اللہ کے لیے کچھ، اور جتنے تم فریاد کرتے وہ بڑھوا تو خوش ہوتا ہے،
سمجھ رہی ہیں؟ وہ ہم سے کانپتے ہیں، وہ ہم سے کانپتے ہیں، کہتے ہیں اصابہ انسن اصابہ انسیون، سمجھے؟ وہ ہمیں دیکھ کر کے ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، ان کے اندر یہ جرأت آئی کہاں سے کی؟ لیکن انسان جب بغیرت بنتا ہے، ہاں مولویوں پر نہیں آئیں گے یہ ان پر آئیں گے۔ تنزل علی کل افاک نسیم، جھوٹ بولتا ہے، بہتان تراش قسم کا، پرلے درجے کا اسیم گناہ گار، انگریز کا پٹھو، جنات اس میں گھستے ہیں، سمجھے؟ جنات اس میں گھستے، اور یہ ہمارے ہے نا، ان سب کے اندر جنات گھسے ہوئی ہے، اس کے بعد کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ جنات ان سے کہلواتے ہیں، ان میں گھستے ہیں، مولوی میں نہیں گھسے گا مولوی صاحب۔ یہ سورہ شعراء کی آیت میں نے آپ کو بتا دی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اڑے جڑے جراثیم اڑے کچھ جی کون ہے، اساں سبھی جراثیم دعا پڑی اوڈھی اساں ٹرانسفر موکلی چھڑیا ہوں امریکہ تے، ہم نے سارے جراثیم امریکہ کے پتلوں میں پھینکا، سمجھے؟ جائے جراثیم کیا ہوتا ہے؟ ولا یزال الذین کفروا، ترجمہ میں نے کر دیا، ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ، فرماتے ہیں کہ وان الظالمین لکائنون فی شقاق بعید وليعلم الذین اوتوا العلم، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک تاکہ معلوم ہو جائے اہل علم کو ان القرآن حق من ربهم فیؤمنوا بالقرآن فتخبت للقرآن، قرآن کے لیے جھک جائیں دلوں قلوبهم، ان کے دل نرم ہو جائیں، مطیع اور فرمان بردار بن جائیں۔ وان اللہ لہادی الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے صراط مستقیم۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ من القرآن، کچھ بھی کرو کافر قرآن کے بارے میں، لا یزال الذین کفروا واقعین فی مریۃ من القرآن، الذین کفروا یہ اسم ہو گیا لا یزال کا، فی مریۃ من خبر بنے گا، حتی تاتیہم الساعۃ، یہ خبر کے ساتھ متعلق ہوگا یہاں تک قیامت آ جائے، ویاتیہم عذاب یوم عقیم الملک یومئذ للہ، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حکومت اور اختیار اس دن قیامت کے دن یہ ہے کہ جس دن یہ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے گا، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہوگا، الملک یومئذ للہ، للہ خبر بنے گا، یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کائنون فی جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کی، کائنون فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کر دی، فاولئک لهم عذاب مہین، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب اس کے بعد کافروں کے ظلم سے بھاگنے والے مہاجرین، الذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، پھر قتل ہو جاتے ہو، ماتوا یا تبھی موت مرتے ہیں، یہ پورا مبتدا ہو گیا، لیرزقنہم اللہ، قسم جواب قسم خبر بنے گا، اللہ ان کو رزق حسن دے دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو ایک اچھی جگہ پر ان کو داخل کر دے گا جس کو یہ پسند کریں گے، يَرْضَوْنَ مُدْخَلًا کے لیے صفت ہے، یہ مفعول بھی ہے اللہ کا، لا يدخلن کے لیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَحَلِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، لیکن کافر اگر بدماشی کرتے وقتی طور پر اللہ سزا نہیں دیتا تو اللہ حلیم ہے۔ ذالک الامر، ذالک یہ ہوگا تیسرے چوتھے جگہ میں، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس نے سزا دے دی کسی کافر کو جتنا اس پر ظلم ہو گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر یہ کہ زیادتی ہوگی، لینصرن اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیں گے، یہ اللہ کا بھلا کر، من عاقب شرطی مبتدا ہے اس کے لیے خبر، ان اللہ لعفو غفور، ذالک بان اللہ، اللہ کی مدد اس لیے ہوتی ہے اگر کوئی زیادتی کرے، ذالک اللہ کی مدد، بان اللہ یولج اللیل، اللہ مدد کر سکتا ہے وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وہ سمیع اور بصیر ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور یہ اللہ کی مدد اس لیے بھی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَهُ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، الم تر، پھر اللہ کی قدرت پر دلیل پیش کر رہا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بادلوں سے اللہ پانی اتار دیتا ہے، فتصبح الارض مخضرہ، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اب دیکھیں پہلے زمین رو رہی ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، 3-4 دن کے بعد کیسے کیسے بہترین پودے اگتے ہیں، فتصبح الارض مخضرہ، پس وہ زمین یہ ہے کہ ہو جاتی ہے ہری بھری، ان اللہ لطیف خبیر، لہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، آسمان و زمین کے سب اسی کی ملکیت ہے، وان اللہ لہ الغنی، وہ بے نیاز ذات ہے، الحمید المحمود،
المحمود فی صفاتی الم تر ان اللہ سخر لکم ما ثبت فی الارض والفلک، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اونٹ تمہارے لیے مسخر ہے، بیل تمہارے لیے مسخر ہے، گائیں بھی مسخر ہے، چیتے بھی تمہارے لیے مسخر ہے، ساری مخلوقات تمہارے لیے، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر ہے، زمین بھی تمہارے لیے مسخر ہے، والفلک اور کشتیوں کو تجری جاریۃ فی البحر، الفلک سے حال بنے گا جاریۃ فی البحر، جب دریا میں چلتی ہیں آپ کی مرضی ہے، خضدار کی طرف ان کو چلا دو یا یہ ہے کہ دبئی کی طرف چلا دو، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ نے آسمان کو روک کے رکھا ہے، خشیۃ ان تقع علی الارض، اپنی قدرت سے روک کے رکھا ہے کہیں زمین پر یہ کہ گر نہ جائے، مخافت کراہیۃ ان تقع علی الارض، کہ وہ زمین پر لئلا تقع علی الارض، زمین پر وہ گرے نہیں الا باذنہ، ہاں اللہ کے حکم سے ہوگا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بالناس رؤوف کے ساتھ متعلق ہوگا، ورنہ مولوی صاحب کی طرح تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا، جیسے میں نے کس آپ کو سنا دیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر مشفق مہربان بھی ہے، رحمت والی ذات ہے، وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اسی نے ابتدا میں تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، دنیا میں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا، ان الانسان، یہ ساری نعمتیں ان تمام کے باوجود پھر بھی ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناقدر ہے، لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کر دیا، لکل امت جعلنا منسکا مفعول اول ہے، اور لکل امت ثابتا کائنا مفعول ثانی ہے، اور ہم ناسکو یہ پورا جملہ مبتدا خبر صفت بنے گا منسکن کے لیے، ہر امت کے لیے شریعت ہم نے بنائی ہے یا قربانی کا طریقہ بنایا، ایسے قربانی کا طریقہ کہ ہم ناسکو، کہ وہ امت والے لوگ اس پر چلتے ہیں، اس پر ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فلا ینازعنک فی امر شریعت، لہذا امر شریعت میں آپ سے ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے تھا، ہماری شریعت کا آپ کے بہت سی باتیں اگر ان کی سمجھ میں نہ آ جائے ان کو جھگڑنا نہیں چاہیے، ان کان الامر کذالک، حقیقت یہی ہے فلا ینازعنک فی امر شریعت، امر شریعت میں ان کو ڈرنا نہیں، ان کو لڑنا نہیں چاہیے، وادع الی ربک، آپ دعوت دیتے رہو، انک لعلی ھدی مستقیم، انک لکائن علی ھدی مستقیم، وان جادلوک، پھر بھی اگر آپ سے لڑتے رہیں اور آپ سے مناظرہ کرتے فقل اللہ اعلم بما تعملون، خدا تمہارے شرکیات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ فیصلہ کر دے گا فیما کنتم تختلفون فیہ، جس چیز میں تمہارا ہم سے اختلاف ہے، الم تعلم، عموم علم، پہلے عموم قدرت تھا اب عموم علم ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما ثبت فی السماء والارض، آسمان و زمین کے سب کچھ اللہ کو علم ہے، ان ذالک کائن فی کتاب، یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، ان ذالک یسیر علی اللہ، ان سب کا احاطہ کرنا، دوسرا ذالک احاطۃ ھذہ، ان سب کا احاطہ کرنا یسیر علی اللہ، اللہ کے لیے آسان ہے، ان ذالک المذکور کائن فی کتاب، سب لوح محفوظ میں ہے، اور ان الاحاطۃ بہا، ان تمام اشیاء کا احاطہ کر لینا یسیر علی اللہ، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، ویعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ عبادت کرتے، ما ان بے جان قسم کی بتوں کی عبادت کرتے، لم ینزل به سلطانا، جن کی الوہیت پر اور جن کی عبادت پر سلطانا کوئی اللہ نے دلیل نہیں اتاری ہے، وما لیس لهم به علم، اور ان کے پاس کوئی علم قطعی نہیں ہے، یہ مشرک ہے، خامخواہ اٹکل پیچو سے اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور یاد رکھے مشرک وما للظالمین من نصیر، مشرکین کے لیے کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، من نصیر من زائدہ یہ مبتدا، للظالمین خبر مقدم بنے گا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری کھلی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، یہ ہو گیا شرط، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو کافروں کے چہروں میں آپ محسوس کریں گے المنکر، ناخوشی کے آثار، وہ خوش بھی نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ جب یہ کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے سامنے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا لگتا ہے کہ 6 دن سے اس نے ٹٹی نہیں کیا، اس لیے اپنے ان مسلمانوں کو کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہو جائے، وہ بھی آؤ بھائی جان، میں نے 1.5 گھنٹہ ایک جگہ تقریر کی، 1.5 گھنٹہ تقریر کی، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور میں نے اتنی حدیثیں اس دن پڑھی، سمجھے، ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے بعد میں نے کہا جیسے بھی ہو مولانا فضل الرحمان پہ پوری دنیا کو قربان کرے، جیسے بھی ہو مولانا فضل، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس لیے صوفیہ نے کہا جو اللہ کے کلام کی طرف توجہ دیں گے وہ اللہ سے قریب ہے، جو مخلوق کی بات پر مزہ آئے گا ان کو وہ مخلوق سے قریب ہے، تمہاری مرضی ہے، خالق کے قریب جاؤ یا مخلوق کے قریب جاؤ۔ شاعروں کے شعراء کے اشعار پر ہم جھومتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، لیکن قرآن پر کوئی جھومتا نہیں ہے، یہ بے غیرت ان سے
اس کو شعروں کی عادت پہ، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ تجھے میں جانتا ہوں تو پہ غیرت ہے، تو نے نہ پڑھا نہ محنت کی، سمجھے؟ تو سوائے والد صاحب کے کہنے کہ آپ کو اور کیا آتا ہے، سمجھے؟ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ یاد رکھ لینا، یاد رکھ لینا، یہ حال ہے ہمارے شعراء پر۔ دوسرے کہتے ہیں واہ واہ واہ، یہ الو وہ ابن الو، صحیح، یہ الو وہ ابنا الالو ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے یاد رکھو، یاد رکھو کہ اگر ہمیں اللہ آپ کا بھلا کہ اردو کتابوں پر میں غور سے سن رہا ہوں، میں قرآن نہیں سن رہا ہوں، تو میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کھلم کھلا روشن معجزات جب آپ کی آیاتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ دیکھیں گے کافروں کے تعرف و جزائزہ کے لیے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہروں کے اندر آپ محسوس کریں گے المنکر، ناخوشی کے آثار، یکادون قریب ہے کہ یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ لپٹ پڑے، حملہ کرے بالذین، ان غریبوں پر، ان قاری صاحب پر، اس مولوی پر، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھے۔ پڑھ کر کے قرآن دیکھو، اگر تبلیغیوں نے آپ کی پٹائی نہیں کی تو مجھے بتا دینا، فضائل اعمال پڑھو، اگر آپ سے پیار نہیں کیا مجھے بتا دینا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں علاج کرنا ہوگا، رب کے ہاں ہم کو جانا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ قربان جاؤں اس مولانا زکریا کے قدموں پر۔ تم نے زکریا کو نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں ساتھیوں کو، جتنا مولوی منظور نے پڑھا تمہارے مولوی نے پڑھا بھی نہیں۔ یہ میں نے ان کے ذمہ دار حضرات سے بھی عرض کیا، زکریا کو میں نے پڑھا، اس زکریا پہ قربان جاؤں جس نے 20 30 جلدوں کی بذل المجود خلیل احمد سہارنپوری کی نہیں ہے، بذل المجود 21 سال کی عمر میں اس کو لکھنے والا مولانا زکریا ہے۔ حضرت اقدس خود فرماتے مولانا خلیل احمد، وہ جدیر بان ینسب الیہ ھذا التعلیق، یہ تعلیق اسی نوجوان کے، یہ میرے نہیں ہے، بڑوں کا نام ہوتا ہے صرف، وہ جدیر بان ینسب الیہ ھذا التعلیق، یہ تعلیق اسی کا ہے۔ لامع الدراری کو دیکھو، اس کی تحقیقات کو دیکھو، الابواب والتراجم کو دیکھو، 20 30 جلدوں میں دیکھو، اور اوجز المسالک کو دیکھو، جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکے، واضح کریا ہوا۔ ان مصروفیات کے ساتھ درس و تدریس، مہمان نواز، ہمارے اکابرین میں 2 غضب کے مہمان نواز گزرے، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا اور شیخ العربی والعجم حسین مدنی، ہمیشہ قرض دار رہے، دونوں کی دوستی بھی تھی، سمجھے؟ اور ان تمام مصروفیات کے باوجود ہر 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم، سب کو سبحان اللہ۔ آپ بیتی میں جا کر کے دیکھ لو، جو حضرت نے خود لکھا ہے، سمجھے؟ تم کس زکریا کی بات کرتے ہو؟ کس زکریا کے؟ کون سے زکریا کے تم حوالے دے رہے ہو؟ سمجھے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، کچھ چیزیں آپ کو یاد رہ گئی اور ساری چیزیں تجھ سے غائب ہو گئیں، سمجھے؟ کہ زکریا کا تعلق قرآن کے ساتھ کیا تھا؟ وہ حافظ قرآن بھی ہے، سمجھے؟ الشیخ الحافظ المحدث، وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یکادون یستون بالذین، یہ واو ہوگا یکادو کا، اللہ آپ کا بھلا کرے اسم، یستون بالذین، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، محلا منصوب بنے گا، قریب ہے کہ وہ حملہ کرے، لپٹ پڑے ان لوگوں پر کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا یہ کہ میں تمہیں نہ بتا دوں، اللہ آپ کا اس سے بری چیز یہ ہے کہ اس سے بری چیز، فرماتے ہیں کہ جس توحید کو تم ناپسند کرتے ہو یہ تمہیں ناپسند اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ وہ بری کیا ہے؟ النار وعدها، نار مبتدا بنے گا، وعدها اللہ الذین کفروا، اس آگ کے بعد اللہ نے تمہارے جیسے بے غیرتوں سے کیے، سمجھ رہی ہیں؟ جو توحید کو ناپسند کرتے، جس توحید کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے تم اس کو ناپسند کرتے، آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں بری چیز، سمجھے؟ فرماتے ہیں قل افانبئکم بشر من ذالکم، قل اخیفکم، میں تمہیں ڈرا دیتا ہوں، اخیفکم فانبئکم، اخیفکم میں تمہیں ڈرا دوں اور اللہ آپ کا بھلا کرے، فانبئکم اور تمہیں بتا دوں، بشر من ذالک التوحید، جس توحید کو تمہارے گمان کے مطابق توحید بری چیز ہے۔ النار مبتدا بنے گا، وعدہ کیا اس نار کا اللہ نے، کس سے؟ دوسرا مفعول وعدہ کا، الذین کفروا وبئس المصیر النار، ہو گیا مولانا؟ بیسا کا مخصوص بضم و محذوف النار۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اب
آپ کی شرک کی قباحت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ مشرک ہو تم اچھے کہاں ہو سکتے ہو شرک کے، سمجھے، اور توحید کو برا سمجھتے ہو۔ اصل میں عورت نے اللہ آپ کا بولے کہ ٹٹی صاف کیا، استغفر بچے، عورت نے ٹٹی صاف کیا کس کا؟ اپنے بچے کے ٹٹی صاف کیے، اور پھر لوگ چاند کو دیکھ رہے، رمضان کا چاند، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ اس کو مبارک بنا دے۔ تو یہاں سے ہوا ایسے بھی ابھی بھی چل رہی ہے ہوا اس طرح، تو عورت نے کہا کدھر ہے چاند؟ انہوں نے کہا وہ تو چاند ہے۔ کہا ہاتھ کدھر ہے؟ ایسے کیا ہاتھ، اور وہاں سے ہاتھ پر ٹٹی لگی ہوئی تھی، وہاں سے ہوا لگی اس کے ہاتھ کے ساتھ، اور ہاتھ سے پھر اس کے ناک میں لگی کہ خی، اس دفعہ تو ٹٹی کر کے استنجا بھی نہیں کیا، بغیر استنجا کیا گیا؟ بولو، چاند نے اس دفعہ کیا کیا؟ چاند نے اس دفعہ کیا کیا؟ ٹٹی کر کے۔ آپ کو آنا تھا تو آپ تو آ جاتے، لیکن کم از کم استنجا کر کے تو مجھے بولو پاخانہ چاند نے کیا یا اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے؟ ہمارا اپنا گند ہے، اس کو توحید کا گند سمجھتے، اپنا گند ہے، شرک کا گند ہے، اس کو اللہ کا والا کر دین کی گند سمجھتے۔ ہم گندا ابن گندا ابن گندا ابن گندا ابن گندا ہے، نسل در نسل قسم کے لوگ ہیں۔ اپنی گندگی کو آدمی اپنی ٹٹی پر جا کر کے بیٹھ جائے، ناک بھی بند نہیں کرتا، اور دوسرے یہاں سے گزرتا ہے تو ناک بند کرتا ہے، بڑا نظیف ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بہت نظیفی لگی ہوئی ہے، یہ اپنا گند کسی کو، اس لیے تمہارا گند ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں تمہارے معبودان باطلہ کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو سن لو اگر تم عبرت حاصل کریں۔ ان اردتم العبرت، اگر عبرت چاہتے ہو تو فاستمعوا لہ، اس کو سنو۔ ان کان الامر کذالک، مثال ہم بیان کر رہے ہیں، مثال اور مثل میں سب کچھ اس کے فوائد بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان الذین تدعونہم من دون اللہ، ان الذین تدعونہم، جن کو تم پوچھتے ہو، کائنین من دون اللہ، حال کونہم کائنین من دون اللہ، یہ موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا۔ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اس کو حال بناؤ گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، اور تمہارا عابد بھی بڑا ذلیل، اور معبود جن کو تم جن بتوں کی عبادت کرتے وہ بھی ذلیل۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، اس قسم کے کمزور۔ اگر مکھی، فرض کر لو، بت کو تو چھوڑو، اگر کسی مولوی صاحب کو وہ مر گیا، تم اس کو اپنا اس کے ناک میں اگر مکھی جائے نکالو گے تم؟ سمجھ شریف، مکھی تو مکھی، ذباب ذب یا ذب ذبن، وہ آئے تو ہٹا، پھر آئے ہٹا، پھر آئے ہٹا، اس لیے تو اس کو ذباب کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور ذباب جیسے ذلیل چیز، کائنات میں دو چیزیں ذلیل ہوتی ہیں، ایک مولوی بغیر عشق کے، وہ سب سے بڑا ذلیل ہے، اور دوسرا مکھی جو ہے جو پاخانے پر بیٹھ جائے، یہ دو ذلیل ہے۔ کائنات میں سب سے یہ دو ذلیل ہے پوری کائنات میں۔ بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، بس حقیرند برادر دو چیز اندر دو چیز، مردم بے عشق و درم، مردم بے عشق و درم ذباب، مردم بے عشق، انسان بغیر اللہ کے عشق کے ہو، یہ بڑا ذلیل ہے، اور مکھی جب پاخانے پر بیٹھ جائے، یہ دو ذلیل ہے، اور کوئی ذلیل نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ مکھی عربوں کے ہاں محاورہ ان کا سب سے ذلیل مخلوق مکھی اور مچھر، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کا۔ باقی مسئلہ عنکبوت والا آئے گا، اس کی وضاحت میں آپ کو کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، آئے گا مسئلہ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی، اگر قدر کرتے تو شرک نہ کرتے۔ ما قدر اللہ حق قدر، ان اللہ لقوی، اللہ طاقتور ہے، عزیز غالب بھی ہے۔ تمہارے مکھی میں، تمہارے معبود میں نہ قوت ہے نہ اس میں غلبہ ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، باقی میرے پیارے کہیں، میرا پیارا آپ کو برا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، اللہ نے ہمیں کیوں نبی نہیں بنایا؟ شکل اپنی دیکھ لو، اللہ کی مرضی، اللہ مصطفی ہے، نبی مصطفیٰ ہے، سمجھ؟ اللہ اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس سینے کو جانتا ہے کس سینے کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ سمجھ شریف میں علم کو ہر مولوی بھی برداشت نہیں کرتا، پھٹ جاتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نبوت کو بھی ہر بند، تو تمہارے سینے کے اندر اگرچہ تم ہو سفید رنگ کے، اور ہو سکتا ہے کہ قد تمہاری اچھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مالدار ہو، کسی سیٹ کے بیٹے ہو، لیکن تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، جامہ تمہارا گیلا ہو جائے، نبوت کے بار کو تم نہیں اٹھا سکتے، نبوت کی ذمہ داری پہاڑ نہ اٹھائے، اس کو میرے محمد نے اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے، اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور من الناس انسان۔ یہ دلیل میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، رسول ہمیشہ انسانوں سے آئے ہیں یا یہ فرشتوں سے آئے۔ اب نبی خود کہتا ہے کہ میں فرشتے نہیں ہوں،
اور تم کہتے ہو کہ انسان بھی نہیں ہے، تو تم نبی کے رسالت کے منکر ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ رسول نبی کا فرق تو الگ ہے، لیکن ویسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ رسول جو آئے ہیں، میں نبی پر بحث نہیں کر رہا، رسول یا فرشتوں سے آئے جیسے جبریل میکائیل سب رسول ہے، یا انسانوں سے محمد رسول اللہ اور بہت سے رسول وکانا رسول نبیہ، سمجھیے۔ اب حضرت خود کہتے فرشتہ تو میں نہیں ہوں، انسان تم لوگ نہیں مانتے، تم لوگ سمجھ گئے؟ انسان تم لوگ نہیں مانتے، سمجھ گئے تم لوگ کون ہیں؟ بارہ یا لام واو 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 یا، سمجھیے؟ انسان تم نہیں مانتے ہو، فرشتے وہ خود اپنے آپ کو نہیں مانتا، نتیجہ نکلا کہ تم نبی کو رسول ہی نہیں مانتے۔ اتنی سی بات ہے، تیسری مخلوق سے تو کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی یہ کہ اقوال کو بھی سنتا ہے، اپنے حبیب کے حالات کو بھی جانتا ہے، جس کو بھی رسول بناتا ہے۔ یعلم ما ثبت بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سارے حالات کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اس پر میں نے ابھی گفتگو کر دی۔ جب آپ نے یہ سنا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، ابھی آپ کے سامنے آ گیا کیا بتوں کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی، اس کا حقدار ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو، واعبدوا ربکم۔ امام شافعی کے ہاں یہ حج کے دوسرا سجدہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ترمذی میں جتنی روایتیں آتی اس بارے میں، ان میں ابن لہیہ اور اللہ کا بھلا کر مشرح ابن حآن ہے، حآن ابن مشرح، سمجھے؟ یہ دونوں راوی ضعیف ہے۔ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ جس سجدے کا ٹچ اور متصل و رکوع کے ساتھ وہ سجدے صلاتی ہے، وہ سجدے غیر صلاتی نہیں ہے۔ یہاں پر ارکعوا کے ساتھ اسجدوا آ گیا، یہ سجدے تلاوت نہیں ہے، یہ سجدے صلاتی ہے۔ فلا تو گڑگڑ نہ کرو، اڑے کچھ پہلے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور افعلوا الخیر یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جنس ہے، اور تمام یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معروفات اور مامورات کو شامل ہے، سارے معروفات اور نیکیاں بجائے لاؤ، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جائے گی، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، مولانا اس وقت تک جہاد جو ہے نا وہ مشروع نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو جہاد ہے یہ مجاہدہ ہے، یہ جو جہاد مجاہدہ، میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر قرآن کی زبان یہ ہے، جاہد یجاہد مجاہدتاً اگر آ جائے تو والذین جاہدوا فینا بھی اسی سے، یہ مکی آیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ایک اور لمبی تقریر کر کے آپ کو بتا دوں گا، اللہ نے مجھے موقع اگر دے دیا آپ کو بتا دوں گا۔ بسا اوقات بعض آیتیں اس قسم کی ہیں کہ جو مکی ہے لیکن ان میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، ان میں جہاد کا ذکر ہے، تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ امور استقبالیہ کو اللہ تعالیٰ امور ماضویہ میں تعبیر کر کے بتاتا ہے، استاخ بوڑ بچے، سمجھ رہی میں؟ امور استقبالیہ کو ان کو اللہ پاک یہ ہے کہ امور ماضویہ سے تعبیر کر، کبھی امور ماضویہ کو استقبالیہ سے، کبھی دونوں کو حالیہ سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ اگر بخاری پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، بخاری میں آپ کے سامنے اس طریقے پر بھی آ جائے گا کہ میں نے جا کر کے جنت میں دیکھا کہ سود خور کو یہ عذاب ہو رہا ہے، شراب والے کو یہ عذاب ہو رہا ہے، میرے امت کے شراب خوروں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ارے شراب کی حرمت ابھی تک آئی نہیں ہے، یہ کس طریقے پر آپ بتا رہے ہیں؟ تو یہ امور استقبالیہ کو امور ماضویہ کر کے اللہ نے دکھا دی۔ استغفر بچے، جیسے کہ وہ جو وہاں پر جو کھڑا ہے، پہاڑ پہ کھڑا ہے، 15 منٹ کے بعد ادھر آئے گا، میرے لیے وہ استقبال ہے، لیکن دوربین کرو تو دوربین والے کے سامنے وہ بالکل ایسے کھڑا ہے، اس کے سامنے اس کا علم دوربین والے کے لیے حالی ہے، میرے لیے اس کا علم استقبالی ہے۔ اس لیے امور استقبالیہ کو اللہ نے امور ماضویہ اور حالیہ سے، یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے قرآن کے ہزاروں اشکالات آپ کے ختم ہو جائیں گے، ورنہ مفسر ادھر بھی مارتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں، اصل بات یہ ہے، سمجھ، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، گل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھے؟ وجاہدوا فی اللہ کا جہاد واجتباکم، اس نے جہاد کے لیے تم لوگوں کو یہ منتخب کر دیا۔ وما جعل علیکم فی الدین حرجا من زائدہ، دین میں کوئی اللہ آپ کا بھلا، الدین یسر کلو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ملت ابیکم کما اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے آپ لوگوں کو یہ کہ من قبل نزول القرآن وفی ھذا، اس قرآن میں اور اس سے پہلے تمہارا نام مسلمین اسی نے رکھا، اس لیے جماعت المسلمین، اور ان کا یہ ہے کہ جو قائد تھا وہ تو مر گیا، پھر دوسرا قائد آ گیا، وہ پکڑا گیا ایک کیس میں ناظم آباد میں، کیس سمجھ گئے؟ اللہ خلون میں خیرات تھی، اشارے نم سمجھے پھر۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا،
سماکم کے ساتھ متعلق ہے، لیکون الرسول شہیداً علیکم، سماکم المسلمین لیکون الرسول شہیداً علیکم، نبی قیامت کے دن تم پر گواہ بن جائے، وتکونوا شہداء علی الناس الامم السابقۃ فاقیموا الصلاۃ، جب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس تسمیہ کا اہل بنا دیا، آپ کو مسلمان بنا دیا، تو اس کے تقاضے اس اسم کو مسمى کے مطابق بنا دو۔ ان کنتم اہلا لہذہ التسمیۃ، اگر اس تسمیہ کی قدردانی کرتے ہو تو فاقیموا الصلاۃ، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کس کو پکڑو گے؟ هو مولاکم، بہترین ناصر ہے، یہاں مولا خالق کے معنی میں نہیں، ناصر کے معنی، هو مولاکم فنعم المولا اللہ ونعم النصیر اللہ۔